رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبذی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین فقط نماز پڑھنا ہے، دین فقط روزہ رکھنا ہے، دین فقط زکوٰۃ دینا ہے، دین فقط حج کی ادائیگی ہے۔ نہیں، حسن معاشرت سب سے بڑا دین ہے، اور بندوں پر رب نے بندوں کے حقوق رکھے ہیں، جن میں ایک حق رشتہ داروں کا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حقوق بیان فرمائے سورہ نساء کے اندر، اور اپنے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے، اور والدین کے فوراً بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان سے محبت، رشتہ داروں کو کھانا کھلانا۔ اچھا، یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ بھی ہیں۔ بھئی رشتہ داروں کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، ہمارا چونکہ کچھ اسلوب چینج ہو چکا ہے، اسلوب زندگی تبدیل ہو گیا۔ جب تک تو ہم غربت کا شکار تھے تو غریب رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، جب امیر ہوئے، اللہ نے پیسہ دیا تو ہم غریب رشتہ داروں کو بھول گئے، ہم نے غریب رشتہ داروں کے ساتھ سلام کلام چھوڑ دیا۔ اگر غریب رشتہ دار، آج کا مزاج میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں، آج کا رشتہ دار اگر کہیں تعارف کرواتا ہے کہ فلاں صاحب میرے عزیز ہیں، تو اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار، وہ ویسے بس وہ کہہ دیتا ہے کبھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج یہ بڑے رشتہ دار کے پاس بڑی گاڑی ہے، آج اس کے پاس بڑا محل ہے، بڑا مکان ہے، بہت زیادہ مال ہے، آج اس نے غریب کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہاں رب نے قید نہیں لگائی کہ وہ رشتہ دار غریب ہے یا امیر ہے، یہاں یہ قید بالکل نہیں لگی۔ فرمایا جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی فضل، شرف اور عزت، آبرو، مقام والی شخصیت نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ایسی کہ جو شب اسرا کے دولہ ہوں، جن کے پاس جبرائیل امین قرآن لے کر حاضر ہو، اور حضور کی بارگاہ میں اصحاب رسول کا جمع غفیر ہو، اور حضور کے اشارہ ابرو پر لاکھوں لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور وہ پیارے حبیب کے جن کی اداؤں کا ذکر رب کریم قرآن میں فرمائے، لیکن اس کے باوجود جب رشتہ دار آتے ہیں، حضرت جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتی ہیں، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی کملی بچھا دیتے ہیں۔ جناب شیمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن، جب آتے ہیں تو حضور سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ جو کہتی ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے، پھر جب جاتی ہیں تو ان کو تحائف دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم کس دانے پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے غور کیا کبھی؟ غریب بہن اگر بھائی کے گھر میں آ جائے تو ہم اس کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں کہ آج آئی ہے، ہم سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے، ہم سے کچھ لینے کے لیے آئی ہے۔ غریب رشتہ دار عزیز آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دروازے پر آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے کھانے کا بوجھ بن گیا ہے، اب یہ ہم سے پیسے طلب کرے گا، کچھ مانگنے آ گیا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مہمان جس دہلیز پر آتا ہے
اس کے قدم رکھتے ہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جاتا ہے، اور تا وقت ہے کہ جب تک وہ مہمان اس گھر میں رہتا ہے اللہ کی رحمت جاری رہتی ہے۔ اور آپ لوگوں میں پیسہ بانٹتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں ہم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے ہے، لیکن کیا فرمایا گیا ہے؟ ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھو، پھر غریبوں مسکینوں میں دو۔ اسی طرح آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے کتنے رشتہ دار جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ سے منسلک ہیں، اگر وہ آپ اپنی رقم کو، یہ رمضان المبارک ہے اور ضروری نہیں آپ ان کو بتائیں کہ یہ لو بھائی میں تمہیں اپنا صدقہ دے رہا ہوں، نہیں یار، ایسا نہیں۔ وہ غریب ضرور ہیں لیکن تمہارے عزیز ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے ہم منصب ہیں، وہ تمہارے ساتھ تو تمہارے برابر بیٹھنے والے ہیں۔ آپ ان کی دلجوئی کریں، ان کی رضا جوئی، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ان غرباء کے چولہوں کو بھی جلائیں۔ اگر خود قیمتی لباس پہنتے ہیں تو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ تقسیم کریں نا۔ اگر آپ کے گھر میں 6 قسم کے کھانے تیار ہوتے ہیں سحری میں تو عزیزوں اور رشتہ داروں کو 2 قسم کا کھانا تو دیں۔ لیکن ہمارا کچھ مزاج کیسا ہوتا ہے، ہمارے تیور کیسے ہوتے ہیں؟ امیر رشتہ دار ہوگا تو اس کی شادی، اس کی فتیدگی، اس کی فاتحہ پہ ہم 10 دن بیٹھے رہیں گے، اور غریب رشتہ دار ہے تو ہم وقت پہ جانا بھی کوفت سمجھتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں، اور وہ بیچارہ وہ کہتا ہے میرا فلاں صاحب میرے جو ہے وہ شادی میں شریک ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو اس بات کا اعزاز سمجھتا ہے کہ بھائی میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، ماموں زاد ہے، چاچا زاد ہے، پھپھو زاد ہے، خالہ زاد ہے، وہ میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے۔ اب وہ اعزاز سمجھتا ہے کہ وہ آئے گا، اور جو آنے والا ہے اس کے تیور ہی نہیں پائے جاتے۔ حالانکہ غریبوں کے ساتھ گل مل جانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ غریب رشتہ داروں کے پاس بیٹھیں، غریب ہوں یا امیر ہوں، رشتہ دار تو رشتہ دار ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد آ رہے ہیں، حالانکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور ایک ام المومنین نے عرض کر دیا میری والدہ آ رہی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ان کے لیے اچھے کھانے تیار کرو، ان کی عزت کرو، تکریم کرو، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داریوں کے اسلوب بیان فرمائے، حقوق دیے بندوں کو بندوں پر، لیکن نہ جانے۔ اچھا، اسی وجہ سے آج ہمارے رزق میں بے برکتی ہے، ہمارے مال میں بے برکتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا مال غریبوں سے چھین لیا ہے، غریبوں سے دور کر لیا ہے، غرباء تک پہنچنے نہیں دیتے۔ بھئی عزیزوں کے بچے ہیں، رشتہ داروں کے بچے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کو کچھ ہدیۃً تحفہ دے دیں، ان کو پیسے دے دیں، خوش ہو جائیں گے۔ رشتہ داروں کے پاس بیٹھیں، ان کو خبر بھی نہ ہونے دیں، ان کے پاس چلے جائیں، ان کے لیے گفٹ ایسا لے جائیں، تحفہ ایسا لے جائیں، بصورت مہمان چلے جائیں، ان کو ایسی چیزیں ان کے پاس لے جائیں کہ ان کے کھانے پینے کا وہ سامان بن جائے، ان کی جو لبوں پر، چہروں پر خوشی آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے لبوں کا تبسم بن جانا، یعنی کسی کے لیے لمحہ بھر کی خوشی بن جانا، یہ تمہاری بخشش کی دلیل ہے، یہ تمہاری بخشش کی علامت ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، بخشش تو نماز میں ہے، بخشش تو حج میں ہے، بخشش تو زکوٰۃ میں ہے، بخشش تو جو ہے اللہ کی عبادت میں ہے۔ نہیں یارو، اللہ کے بندے بھی کچھ ایسے ہیں، ان سے پیار کرنے میں بھی بخشش ہے، ان اللہ کے بندوں تک اپنے مال کو نچھاور کرنے تک بھی بخشش ہے۔ اور پھر یہ تو موسم بھی بڑا سہانا ہے، یہ رحمت و بخشش کا مہینہ ہے، ان کے افطار کا انتظام کر دینا، اس میں 2 گنا ثواب ہے۔ بھئی ایک تو افطار کروانا، عام بندے کو بھی آپ کروا دیں تو درجہ ہے، ایک کھجور سے کروا دیں یہ درجہ ہے، صدقہ کرنا ایک کھجور کر دیں یہ درجہ ہے، اور جب آپ رشتہ داروں کو کریں گے، عزیزوں کو کریں گے، اقرباء کو کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ 2 گنا ثواب ہے۔
ایک تو آپ نے کسی کو کھلا دیا اور دوسرا کیا کیا، اپنے عزیزوں کو دیا، رشتہ داروں کو دیا، ان غریبوں کا چولہا جل گیا۔ اس لیے ناظرین کرام، رشتہ داروں کے ساتھ محبت و الفت کا جو عمل ہے یہ دنیا داری نہیں ہے، اور اس کو کبھی بھی ریٹرن آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو 1000 دیتا ہوں یہ مجھے 2 دے، یہ کبھی خیال نہ رکھنا۔ آپ رشتہ داروں کی خدمت کر دیں، کبھی واپسی کا خیال نہ رکھنا۔ ہمارے ہاں معاشرتی طور پر ایک بہت بڑا بگاڑ ہے کہ بھئی میں تو اس کے گھر میں گیا تھا تو میں نے اس کی شادی میں 10,000 روپے دیے تھے، 2,000 روپے دیے تھے، اور یہ آیا ہے تو اس کو 4 دینا چاہیے تھا، اگر 10 دیا ہے تو 20 دینا چاہیے تھا، جسے ہمارے عرف عام میں وہ نیندر کہتے ہیں، دگنا کر کے دینا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ نہ سوچو یار، اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو تم ان پر تقسیم کر دو، تم ان کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، اور اگر وہ غریب آدمی تمہارے ساتھ محبت کا رشتہ کرتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو اس کو پستے پشت چھپا لو، کم لے کر بھی کبھی زیادہ بتا دیا کرو۔ ان عادات کو آپ اختیار تو کر کے دیکھیں۔ کسی نے 100 دیا ہے نا تو لوگوں کو 1000 بتا دے، پھر دیکھیں کہ وہ جب غریب خوش ہوگا نا ان باتوں پر تو اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر کیسے برستی ہے، کیسے آپ کو عزتوں سے نوازا جاتا ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں، مال تو بہت ہے لیکن دنیا میں ذلیل ہوئے پھرتے ہیں، اور بڑے غریب ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال تو کم ہے لیکن اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، ان میں وہ اصول انسانیت پائے جاتے ہیں، وہ سفید پوشی ضرور ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے، حج کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، آپ سب کچھ ہو جائیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزا اقارب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ تعلق داری قائم کریں۔ کبھی بھی ان کے پاس اس انا میں نہ جائیں کہ بھئی میں کچھ ہوں، جب ان سے ملیں تو کہیں میں کچھ نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب اس سے آپ کی شان کم نہیں ہوگی، آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، آپ کا مقام کم نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر میں اس کے ساتھ اس جو ہے وہ ٹوٹی چارپائی پہ بیٹھ گیا تو میرے کپڑے نہ خراب ہو جائیں، میں اس کے کچے مکان میں بیٹھ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں تو بہت بڑا اسکالر تھا، میں تو بہت بڑا امیر آدمی ہوں، میری فیکٹریاں ہیں، میری تجارت ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، تو میرا تو اس کے ساتھ سٹیٹس ہی نہیں۔ اگر وہاں بھی تم نے لوگوں کو ملازم رکھنا ہے، لوگوں سے کام کروانا ہے، تو سب سے پہلے پریفر کرو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو قریبی ہیں ان کو پہلے دینے کی سوچو، اور ان کے ساتھ آپ محبت کر کے تو دیکھو، وہ تمہارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تم ان سے محبت کر کے دیکھو، میرا خدا تمہیں بخشنا چاہتا ہے، تمہاری مغفرت کا پروانہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اصحاب رسول اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اہل بیت اطہار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت و الفت کا رشتہ رکھتے ہیں، قریبیوں کی دلجوئی کرتے ہیں، ان کے گھروں کے سامان تک پورا کرتے ہیں۔ کس امر پر؟ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی اطاعت گزاری کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ قربت رکھنے کے لیے، اور حضور تک پہنچنے کے لیے، اور تقرب اللہ کے حصول تک کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے تیسرا حق رکھا ہے بندوں پر۔ پہلا حق اللہ کا ہے، دوسرا والدین کا ہے، تیسرا فرمایا رشتہ داروں کا ہے۔ ان میں یہ مت دیکھنا یہ غریب ہیں، یہ جناب ان کے مکان چھوٹے ہیں، کچے مکان ہیں، یہ مت سوچنا کبھی بھی۔ ان کے ساتھ محبت الفت رکھنا سنت رسول سمجھ کر آپ یہ کر کے دیکھیں تو دیکھیں اللہ رب العزت آپ پر کس طرح اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، محبت، بلائی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے،
اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ